اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 8th کلاس سوشل سائنس کی جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں رولنگ دا کنٹری سائڈ، جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے آج. اس کا جو دوسرا ہے اس میں ہم پڑھیں گے دا نیڈ ٹو امپروو ایگریکلچر. جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوان رائٹس دیے گئے، مغل حکمران جو تھے، جو مغل شہنشاہ تھے، جب انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوان بنایا بنگال کا 1765 میں، تو یہ جو مغل جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو آفیشلز تھے وہ خود کو یہاں ٹریڈر سمجھتے تھے، تاجر سمجھتے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں موقع آیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریونیو بنگال سے حاصل کریں. یہ جو دیوانی رائٹس دیے گئے ہیں ہم اسے زیادہ سے زیادہ مال اینٹ سکے. اس کے لیے انہوں نے کچھ پالسیز واضح کی. تو انہیں لگا کہ اگر ہمیں زیادہ سے زیادہ مال یہاں سے اینٹنا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنی، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا، دا نیڈ ٹو امپروو ایگریکلچر. یہ جو ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، اس میں سدھار لانا ہے. یعنی کہ زراعت کاری میں اس میں سے سدھار لانا ہے. یہاں کے جو زمیندار لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی جو زراعت کاری ہے اس میں اضافہ کرنا ہے. انہیں نئے بیج دیے گئے، نہریں کھودوائی گئی زراعت کو وسعت دینے کے لیے. if the economy was in ruins، اگر یہاں کی معیشت ختم ہو چکی ہے، وہ نفع میں نقصان میں ہے، could the company be certain of its revenue income، کیا کمپنی کو، جو کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی، کیا اس کو جو اس کی جو آمدنی ہے، ریونیو آمدنی، کیا اس کے بارے میں انہیں نہیں سوچنا ہے؟ کیا وہ اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے؟ موسٹ کمپنی آفیشلز began to feel that investment in land had to be encouraged. ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو افسران تھے، وہ زیادہ افسران یہی سوچنے لگے کہ اگر ہمیں زیادہ سے زیادہ ریونیو یہاں سے حاصل کرنا ہے تو یہ جو زمین ہے، جو زراعت ہے، اس میں ہمیں انویسٹ کرنا ہے، اپنا پیسہ ڈالنا ہے اس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین جو ہے وہ زیر کاشت آ سکے. had to be and to be improved. how was to be this to be done؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا تھا؟ after 2 decades of debate on question، تقریباً 2 دہائیوں تک اس سوال پر بحث مباحثہ رہا کہ کس طرح سے یہاں کا جو زراعت ہے اس کو کس طرح سے ترقی دی جائے، اس میں کس طرح سے سدھار لایا جائے، اس میں کس طرح سے امپرومنٹ لائی جائے. دا کمپنی فائنلی انٹروڈیوسڈ دا پرماننٹ سیٹلمنٹ. انہوں نے سیٹلمنٹ کیا، ایک اسکیم، ایک پالسی ڈیوائز کی، پرماننٹ سیٹلمنٹ بائی ٹرمز آف ایز سیٹلمنٹ. دا راجاز ایز زمیندار، جو سردار تھے، جو تعلق دار تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے گاؤں کے، انہیں ریکاگنائز کیا گیا، ایک پہچان دی گئی کہ آپ زمیندار ہو. یعنی یہ جو زمین تھی اس کو ان کے نام پر کیا گیا پرماننٹلی. They were also to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. ان سے کہا گیا کہ یہ جو زمین ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ یہ چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کو دے دیں تاکہ وہ اس پر زراعت کاری کر، اور آپ ان سے اس زمین کا کرایہ لے لیں، اور وہ کرایہ آپ کمپنی کو دے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کرایہ ہے وہ کمپنی کے لیے باعث آمدنی بنے. دا کمپنی اماؤنٹ ٹو بی پیڈ واز فکسڈ پرماننٹلی. کمپنی کو کتنا پیسہ دینا، ہر ایک زمیندار کو کمپنی کو کتنا رقم دینا تھا، اس کو مستقل طور پر فکس کیا گیا. یعنی اس کو مستقل طور لاگو کیا گیا کہ آپ کو ایک سال میں کتنا پیسہ دینا، کتنا رقم دینا ہے کمپنی کو.
اٹ واز ناٹ ٹو انکریز اوور فیوچر. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فیوچر مستقبل میں اس رقم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. اٹ واز فیٹ دیٹ دس کوڈ انشور ریگولر فلو آف ریونیو انٹو دا کمپنیز آفیسرز ایٹ دا سیم ٹائم انکوریج دا زمیندار ٹو انویسٹ ان امپروونگ دا لینڈ. انہوں نے یہ جانکاری کیا کہ اس سے ریگولر سورس آف انکم کمپنی کے لیے ہوگا. یعنی کہ کمپنی یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ان کے پاس لگاتار ذریعہ آمدنی کا ذریعہ بنے. یہ وہ ذریعہ ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب زمینداروں کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ زمین قابل کاشت بنانے کی کوشش کریں گے. جو زیادہ سے زیادہ زمین پر زراعت کاری کریں گے. زمیندار ٹو انویسٹ امپروونگ دا لینڈ سنس دا ریونیو ڈیمانڈ آف دا اسٹیٹ ووڈ ناٹ بی انکریزڈ. اور یہ جو ریونیو مال کی جو مانگ ہے، جو مال درکار ہے، جو مالیت درکار اسٹیٹ کو، اس مالیت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ پرماننٹ ٹیکس لاگو کیا گیا زمینداروں کے اوپر کہ آپ کتنا رقم ایک سال کے لیے دو گے کمپنی کو، اور چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں ان سے آپ کتنا لو گے. وہ ایک پرماننٹلی یعنی مستقل طور پر اس کو لاگو کیا گیا اور کہا گیا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. دا زمیندار ووڈ بینیفٹ فرام انکریزڈ پروڈکشن فرام دا لینڈ. اور جو زمیندار جو ہوا اس میں اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جتنی پروڈکشن اس کے پاس ہوگی، زمین سے جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنا ہی زمیندار کا فائدہ ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ کل پڑھیں. خدا حافظ.